غور و فکر کرو، یعنی خرچ کرتے وقت دیکھو کہ دنیاوی اعتبار سے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، اور اسی طرح تمہاری آخرت کے لیے کیا اچھا اور کیا نہیں. مومن کے فیصلے بہترین فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلے صرف دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں کرتا، وہ آخرت کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے. لین دین کے معاملے میں، خرچ کرنے کے معاملے میں، کسی کو دینے اور کسی سے روکنے کے معاملے میں، اور یہی بہترین طریقہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایک حساس دل کا سوال ہے کہ یتیم کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے. کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سوال کیے گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کوئی پوائنٹ وائز جواب نہیں دیے، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں بتایا، بلکہ کچھ بتایا اور کچھ سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے چھوڑ دیا. اور یہی دین کا معاملہ ہے. ہم بعض اوقات لوگوں سے سوال کرتے ہیں، ایک عالم سے سوال کرتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے کے پاس، بس فتویٰ شاپنگ ہوتی رہتی ہے. کیونکہ کام کچھ کرنا نہیں ہوتا تو سوال کر کر کے بال کی کھال اتار کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام نہیں کر رہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. لیکن ایک دوسرا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے حق کو جانا جا سکے اور عمل کیا جا سکے. ایسا شخص کسی ایک شخص کے پاس جا کر جو صاحب علم ہو پوچھ کر جواب دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیتا ہے، یعنی جو اس کو جواب ملتا ہے اس کے مطابق اپنا کام کرنے لگتا ہے. اور یہی ایک صحیح طریقہ ہے، یہی ایک اچھی بات ہے، کیونکہ انسان جو عمل کرنا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہنٹ دے دیتا ہے اور غور و فکر کا موقع فراہم کر دیتا ہے کہ اچھا اب آگے خود سوچو. فرمایا کہ ان کی اصلاح بہتر ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان سے کریں کیا؟ فرمایا ان کے ساتھ جو ان کے حق میں اچھا وہ کرو. اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ کو سب پتا ہے کون کس نیت سے کیا کر رہا ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یعنی صرف ظاہریت پر نہیں جانا، ایمان کو دیکھنا. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی صحیح طریقے سے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں، جو توبہ کریں اور پاکیزہ رہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. بعض لوگ اس پہ بڑا ناراض ہوتے ہیں کہ عورت کو کھیتی کیوں کہا گیا، حالانکہ دوسری طرف لوگ زمین کے ایک ایک بالش پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، جان دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی کہہ کے اس کی قدر و قیمت کم نہیں کی بلکہ بہت بڑھا دی ہے کہ وہ ایک بہت ویلیوبل چیز ہے، وہ تمہارے لیے بہت فائدے کی ہے. اور اس میں عورت کی ایک قدر و قیمت اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک پروڈکٹیو چیز ہے، وہ ایک نسلوں کو تیار کرنے والی ہے. اور پھر کسان اپنی کھیتی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اس کے لیے کتنی نگہداشت کرتا ہے، کتنا کیئرنگ ہوتا ہے، اس کو کس طرح سرسبز رکھتا ہے، اس کا ہر طرح سے خیال کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ کہہ کہ شوہر کی ذمہ داری بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی بتا دی گئی کہ تمہیں اپنی بیوی کی کس طرح قدر کرنی ہے، اس کا کیسے خیال رکھنا ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ جہاں سے تم چاہو، یعنی جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو. یعنی صرف دل بہلانے کے لیے کوئی اپنی کھیتی میں نہیں جاتا بلکہ اس سے اپنے مستقبل کے لیے کچھ ارن بھی کرتا ہے. اس میں ایک طرح سے انڈائریکٹلی یہ بتایا جا رہا ہے
کہ عورت صرف دل لبھانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اور ایک مخصوص جسم دیا، اس کی قدر و قیمت اس میں ہے کہ وہ اپنے ان فرائض کو نبھائے، اور مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرو، یہاں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. یعنی اگر اس معاملے میں کچھ گڑبڑ کی، حدود پار کی، زیادتی کی، اپنی فطرت سے ہٹ گئے، تو پھر ایک دن اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. یعنی اللہ کا نام لے کے نیکی سے پیچھے مت ہٹو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے.